جتنے بھی بڑے بڑے فتنے آئے اور وہ فتنے اتنے سخت ثابت ہوئے اسلام کے لیے اور اتنے مضبوط تھے کہ ان کی حکومتیں قائم ہوئی، ان کی اپنی فوج ہوتی تھی، وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے شہید کر سکتے تھے، حکمرانوں نے ان کا ساتھ دیا، انہیں عسکری قوت، مالی قوت فراہم کی گئی، ایسے فتنے آئے تاریخ کے اندر، لیکن اہل حق ڈٹے رہے، حق کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ دائم رکھنا، حق کو دوام بخشنا تھا اور حق دائم رکھا، آج تک چلا آ رہا ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے پڑھے، کئی فرقے آ گئے، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے، کتابوں میں ان کا تذکرہ اور واقعہ تو ہو سکتا ہے لیکن عام زندگی میں نوجوان تک، عام بندہ اسے جانتا بھی نہیں ہے جب تک کوئی بندہ خصوصی انہیں نہ پڑھے۔ تو یہ علماء حق نے کسی بھی فتنے سے، آج ہمیں مغربی تہذیب کا کہا جاتا ہے، سائنسی علوم کا کہا جاتا ہے، بھائی اس سے بڑے علوم، اس سے خطرناک طریقے سے علوم آئے تھے تاریخ میں، علماء ڈٹے رہے، علماء متاثر نہیں ہوئے، علماء مرعوب نہیں ہوئے کہ جی بس ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس عسکری قوت ہے، اب ہمیں ان کا ساتھ ہونا چاہیے۔ علماء نے ہمیشہ حق بات کہی، جتنا ہو سکتا تھا قبول کیا کہ یہ چیزیں جائز ہے اسلام میں، یہ ہو سکتی، اس سے آگے نہیں گئے تو اب بھی نہیں جائیں گے۔ اگر اس وقت جاتے تو آج دین یہ ہوتا۔ ایک ایک مسئلہ، ایک ایک عقیدہ صحیح طریقے سے ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ تو یہ امید نہ رکھنا ان مدرسوں اور مسجدوں سے کہ یہ وقت کے تقاضے جو ہیں اچھے ہو برے ہو، ان تقاضوں کو پورا کرتے رہیں گے، ہم اللہ کے احکامات پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، وقت کے تقاضے آئیں گے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آج بھی اس نظام نے بدلنا ہے، آج بھی سوسائٹی کو تبدیل کرنا ہے، تو اس کا صرف ایک حل ہے، وہ یہ مدرسے اور مسجد کے اندر بیٹھے مولوی ہیں، ان کے پاس قرآن و حدیث سب سے بہتر پروگرام ہے۔ آپ اسلامی نظام کا مطالبہ ایسے لوگوں سے کر رہے ہو جو شرابی اور زانی ہیں، ان لوگوں سے آپ مطالبہ کر رہے ہو، اور عوام ساری چور ڈاکو اور ایسی ہے جو اپنی کسی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی، خالی حکمرانوں کے پیچھے پڑی، یہ وہ خود نمازیں 5 نمازوں پہ ابھی تک پابندی پاکستان میں نہیں لگی، لیکن عوام نہیں پڑھ رہی۔ علماء اور مدارس کے بارے میں سیکولرز کی چند سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے ہیں جو عوام کو بدزن کر دیتے ہیں۔ ایسی کمزور علم اور کمزور ایمان والی عوام سے آپ یہ امیدیں رکھ کے بیٹھے ہو، یا ایسے شرابی اور زانی لوگوں سے، حکمرانوں سے یہ آپ امید رکھ کے بیٹھے ہو کہ یہ ادھر اسلامی نظام لے آئیں گے، یہ اس معاشرے کو بدلیں گے، تو یہ آپ کی بیوقوفی اور یہ آپ کا انتظار قیامت تک ہو، فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ زانی اور شرابی لوگ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ انہیں آزادی ملے، انہیں گناہ کرنے کا موقع ملے، اور ان کی گناہ کی خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ گناہ اور بھی بڑے طریقے سے کیا جائے، اور بھی زیادہ وسیع طریقے سے کیا جائے، اور بھی بڑے لیول پر اس گناہ کو کیا جائے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی بھی ایسا نظام نہیں لائیں گے۔ ہاں، وہ آپ کو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کوئی اسلام کو ٹچ دینے یا دینا، یہ بھی کہتے ہیں، یا اسلام کا ایک جھلکی سی آپ کو دکھا کر حکومت آپ سے لے لیں، آپ کو مطمئن کریں، آپ کے شور غل میں کمی لے آئیں، بس یہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور اس سے کسی چیز کی امید ان سے نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ لوگ بدلیں گے، فرد بدلے گا، تب اسلامی نظام آئے گا۔ اب امریکہ میں آپ اسلامی نظام کی بات کرو نا، نہیں کر سکتے، وہاں مسلمان ہے ہی کم، لوگ اسلام کو، یہاں آپ بات کریں کیونکہ یہاں سارے مسلمان ہیں، ان سے آپ کہیں گے کہ سوال بھی کر سکیں گے، وہاں سوال نہیں کر سکیں گے، یہاں سوال آپ کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو بدلے، لوگوں کی سوچ کو بدلے، فرد کی اصلاح کریں۔ نظام آنے کا مقصد، اسلامی نظام آ کے کوئی چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا، لوگوں کو قتل کرنے کا اسلام کو کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ ایک وجہ ہے کہ کسی کا ہاتھ کٹے گا تو دوسرے کا دل و دماغ سے چوری کا یہ جو گند ہے، یہ جو ذہنیت ہے، یہ نکل جائے گی، یہی مقصد ہے۔ اس کو آپ ایسے ہی ٹھیک کر لیں، جب یہ ٹھیک ہوگا تو پھر اسلامی نظام یہ خود لائیں گے۔ اور ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، فرد کی اصلاح کے لیے، مدرسہ اور مسجد سے بڑا کوئی ادارہ، کوئی اور علماء سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی مصلح نہیں ہے، کوئی مبلغ نہیں ہے جو لوگوں کو ٹھیک کر سکے۔ یہ ہے، اس حقیقت کو سمجھو اور اس حقیقت کو مانو۔ تاریخ پوری کی پوری عبرت اور مثال کے طور پر موجود ہے۔